نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کی آمد ہے، اور اس موقع پہ میں جماعت اسلامی پاکستان ضلع لاہور غربی کی طرف سے تمام سامعین و سامعات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایک دفعہ پھر اللہ تعالی ہمیں وہ موقع دے رہے ہیں کہ اس ماہ مبارک سے ہم فائدہ اٹھا لیں اور اپنی مغفرت کا سامان کر دیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس موقع پہ جو میں توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ جماعت اسلامی پاکستان کی مالیاتی مہم ہے، جو کہ ہر سال رمضان المبارک میں جس کا آغاز کیا جاتا ہے، اور یہ اس بنا پہ کہ اپنے احباب جو جماعت اسلامی کے ارکان ہیں، کارکنان ہیں، امیدواران ہیں، اس طرح سے جماعت کے بحی خواہ ہیں، ان سب کو توجہ دلانے کے لیے کہ وہ ظاہر ہے کہ اس سخاوت کے مہینے کے اندر جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ یہ فرمایا کہ یہ باہمی طور پہ ایک دوسرے کی رواداری کا، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے غمخواری کا مہینہ ہے، اور مومنین کی ایک بڑی تعداد اس موقع پہ اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں مال دیتی ہے۔ تو اس حوالے سے جماعت اسلامی یہ توجہ دلاتی ہے کہ اپنے مال کو انفرادی طور پہ بھی لوگوں کو جو ہے وہ ان کی ضروریات کو پورا کیا جائے، لیکن اجتماعی حوالے سے بھی اس کا اہتمام کیا جائے۔ اور اس حوالے سے آپ دیکھیے کہ اللہ پاک نے سورہ حج میں ایک اسلامی ریاست کی جو ذمہ داریاں بیان کی ہیں، ان کے اندر ایک ذمہ داری تو یہ ہے کہ وہ نماز کا نظام قائم کرتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے ہیں، اور تیسرے امر بالمعروف، اور چوتھے نہی عن المنکر۔ یہ چار کام جو ہیں ایک اسلامی ریاست کے ذمے ہیں۔ اسلامی ریاست بنیادی طور پہ الجماع ہے، یعنی وہ جماعت ہے، وہ ادارہ ہے کہ جس نے پورے ریاست کے عوام کا خیال کرنا ہوتا ہے۔ لیکن اگر اسلامی ریاست قائم نہ ہو، یعنی الجماع نہ ہو، تو پھر وہ تمام لوگ جو باہم مل کر اللہ کے دین کی اقامت کے لیے اور اللہ کے دین کو بالفعل قائم کرنے کے لیے کوشاں ہوتے ہیں، تو گویا یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مل کے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کوشاں ہوں۔ اسی حوالے سے جماعت اسلامی پاکستان اس حوالے سے اپنی پوری کوشش کرتی ہے کہ ایک تو اللہ کے دین کی ترویج کے لیے، اشاعت کے لیے، اور لوگوں کو اس کی طرف بلانے کے لیے اجتماعات عام کا بھی انتظام کیا جاتا ہے، دروس قرآن بھی منعقد کیے جاتے ہیں، اور اپنے ارکان کی تربیت کے لیے شب بیداریاں، اسٹڈی سرکلز، اور اس طرح سے مختلف پروگرامات کیے جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ غربا اور مساکین کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ان کے لیے راشن کا اہتمام کیا جاتا ہے، مریضوں کے علاج کے لیے ہاسپٹل اور شفا خانے قائم کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے بچوں کی تعلیم کے لیے، اور خاص طور پہ غریب بچوں کی تعلیم کے لیے نہ صرف اسکول قائم کیے گئے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یتیم بچوں کی کفالت کے لیے آغوش کے نام پہ جو الخدمت کے تحت کام کر رہے ہیں، ان کا جماعت اسلامی نے اہتمام کیا ہے۔ اسی طرح سے بے شمار دیگر ادارے ہیں جس میں میت گاڑی کا بھی اہتمام، کے لوگوں کے کسی فرد کی وفات کے اوپر یہ ضرورت ہوتی ہے کہ میت گاڑی اگر مل جائے اور بغیر کسی خرچ کے یا بہت تھوڑے خرچ کے اوپر وہ مل جائے، تو یہ ان کے لیے بڑی آسانی ہو جاتی ہے میت کو لانے لے جانے کے لیے۔ اسی طرح سے اور بہت سارے ایسے کام ہیں جن میں ایک اور کام جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ ہے کہ ہم جماعت اسلامی کے تحت وہ لوگ جو کہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، چھوٹے کاروبار کرنے چاہتے ہیں، تو ان کو کچھ قرض بھی فراہم کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ فلسطین کے مہاجرین اور وہاں پہ جو لوگ متاثرین ہیں ان کی مدد کے لیے، اسی طرح سے دنیا بھر میں کہیں پہ سیلاب آئے، زلزلہ آئے، چاہے وہ ترکی میں ہو یا کسی اور ملک میں، ان کی مدد کے لیے۔ اسی طرح سے پاکستان میں جب بھی کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے، کوئی آسمانی آفت آتی ہے، تو اس موقع پہ بھی جماعت اسلامی سب سے آگے ہوتی ہے، اور اس کا ادارہ الخدمت یہ خدمت سر انجام دے رہا ہوتا ہے۔ تو ان سارے کاموں کے لیے ظاہر ایک وسائل کی ضرورت ہوتی ہے، اور جماعت اسلامی یہ وسائل عوام کی مدد کے ساتھ جو ہے وہ حاصل کرتی ہے، اور عوام اس کے اوپر اعتماد بھی کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی جو فنڈ اکٹھے کرتی ہے اس کو پوری دیانتداری سے خرچ کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ہم میں سے ہر ایک نے جو لوگ صاحب نصاب ہیں انہوں نے اپنی زکوٰۃ بھی نکالنی ہوتی ہے، اور اگر کوئی نہیں نکالتا تو اسے بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ پاک کا یہ ارشاد کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لہم اجرہم عند ربہم لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے عمل صالح کیے، جنہوں نے نماز پڑھی، جنہوں نے زکوٰۃ ادا کی، ان کے لیے نہ کوئی خوف کا مقام ہوگا، نہ کوئی رنج کا مقام ہوگا۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے وعدہ ہے۔ اسی طرح سے زکوٰۃ کے حوالے سے اللہ پاک نے فرمایا سورہ روم کے اندر
کہ جو تم سود لیتے ہو کہ لوگوں سے کہ اس سے تمہارے مال میں اضافہ ہوگا، ہرگز اضافہ نہیں ہوتا، لیکن جو زکوٰۃ تم دیتے ہو تريدون لوجه اللہ ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، یہ ہے جس کے اندر اللہ اضافہ کرتے ہیں۔ تو گویا ہمارا ایمان ہے کہ جو کچھ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کے نہ صرف 700 گنا تک بلکہ اس سے بھی زیادہ جتنا اللہ چاہیں گے وہ عطا فرمائیں گے۔ تو اس حوالے سے ہمیں اپنے مال کو تو خرچ کرنا ہے اللہ کی راہ کے اندر۔ یہ اگر ان سارے مدات جن کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ جس کے لیے جماعت اسلامی کوشاں رہتی ہے، اس کے علاوہ اقامت دین کی جد و جہد کے لیے اور اس کے لیے جو مختلف اقدامات کیے جاتے ہیں، مختلف سرگرمیاں کی جاتی ہیں، تو گویا ان سب کے لیے جو انفاق چاہیے اس حوالے سے میں جماعت اسلامی پاکستان ضلع لاہور غربی کی طرف سے آپ سب حضرات و خواتین سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ جماعت اسلامی کی مالیاتی مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور اس طریقے سے فائدہ یہ ہوگا کہ نہ صرف انفرادی طور پہ لوگوں کو فوائد پہنچیں گے بلکہ اجتماعی طور پہ ہم ایک پورے نظام کے اندر اس پوری مالیات کو جو جمع ہوں گے اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچا سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس کی توفیق دے کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور اس کے نتیجے میں ہمارے معاشرے سے غربت بھی ختم ہو، بیماریاں بھی ختم ہوں، اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جو کوشش ہے اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔